الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج انشاءاللہ آپ ضرور جڑے رہیں گے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں چلیں گے کہ منظرنامہ کچھ آپ کے سامنے پیش کروں کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، حق و باطل کا پہلا مارکہ ہے، ایک طرف 313 ہیں اور دوسری طرف 1000 ہیں۔ یہاں ایمان کی حلاوت و توکل کی معراج ہے، اور وہاں طاقت و قوت کا نشہ ہے اور اسلحے پر ناز ہے۔ چشم فلک نے شمع رسالت کے پروانوں کی جانثاری و فداکاری کے وہ ایمان افروز مناظر محفوظ کیے کہ جن کی نظیر نہ پہلے کبھی ملتی تھی نہ اس کے بعد کبھی ملے گی۔ ہر ایک صحابی کا یہ عالم تھا، ہر ایک فداکار کا عالم یہ تھا، ہر ایک جانثار کا عالم یہ تھا ناظرین، کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جانے کائنات کے قدموں پر مکمل طور پر نچھاور کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ ہر نفس مطمئن ہو کر جنت کے اعلیٰ ترین مقام کا متلاشی تھا۔ جبرائیل امی بھی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میدان بدر میں مصطفی فوج میں موجود تھے۔ وفاؤں کی، جانثاریوں کی، قربانیوں کی عجیب داستانیں رقم ہو رہی تھی صاحب، کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 313 شیر اپنی پوری ایمانی قوت و طاقت کے ساتھ کفر سے ٹکرا گئے تھے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی دیوانوں میں، انہی فداکاروں میں اور شمع رسالت پر مر مٹنے والے انہی جانثاروں میں شہید بدر کا عظمتوں والا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے میدان بدر میں کفار کے سرداروں کے مقابلے پر سب سے پہلے سید الشہداء اور شیر خدا کے ساتھ اتارے جانے والی ایک انتہائی جلیل القدر ہستی جو رشتے میں ام نبی ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا پیارے ہیں، السابقون الاولون کی صف میں چمکتے دمکتے ستارے ہیں، خاندان عبد المطلب کے مہاپارے ہیں، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے والے اور رشتوں کو نبھانے والے ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے قول کو پورا کرنے والے ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی پوری حیات طیبہ کو وقف کر دینے والے ہیں، اپنے نصیبوں کو غلامی مصطفیٰ کے نور سے چمکانے والے ہیں، استقامت و بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے ہیں، وفاؤں کی حسین ترین تاریخ رقم کرنے والے ہیں، ابتدائی چند نفوس قدسیہ کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اسلام کی ابتدائی طاقت و قوت بننے والے ہیں، اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، دار ارکم میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کی ابتدائی حکمت عملی تیار کرنے والے ہیں، کفار کی جانب سے ہر طرح کی مصیبت و پریشانی و تکالیف برداشت کرنے والے ہیں، امام الانبیاء کے ساتھ شیبی ابی طالب میں 3 سال کی محصوری میں کھڑے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے اور ہر طرح کی آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، شیخ المہاجرین کے اعزاز سے مزین کیے جانے والے ہیں، جو اسلام کے پہلے سریے کو لیڈ کرنے والے بھی ہیں، جو مارکہ حق و باطل میں اس شان سے اترے کہ مقدر جن پر نازاں ہے، جن کے وجود کی خوشبو آج بھی میدان صفرا میں ان کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشبودار محبت کا پتہ دیتی نظر آتی ہے، کہ قربان جائیے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبہ پر، جو ہمت و شجاعت کے پیکر بن کر زخموں سے چور چور ہو کر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے کرتے غیب کی خبریں دینے والے نبی سے شہادت کی بشارت اس طرح سن رہے ہیں کہ چہرے پر شدید زخموں کے باوجود بھی مسکراہٹ ہے، تبسم ہے، اور اپنے خاندان کے اس عہد کو یاد کر رہے ہیں کہ آج اگر ابو طالب علیہ السلام زندہ ہوتے اور مجھے اس حالت میں دیکھتے
ہوتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ ان کے اس قول کے کس قدر میں مستحق ہوں کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ ان کے ارد گرد جانیں دے دیں اور اپنے اہل و عیال سے مکمل طور پہ بے نیاز ہو جائیں۔ یعنی وہ وعدہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس وعدے کا ایفا آج جناب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو تسکین دے رہا ہے کہ اس منزل پہ میں پہنچا جس کے لیے یہ وجود بنایا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ہے رشتے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آخری سانسیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین مناظر کے ساتھ ایسی معطر ہوئیں صاحب کہ جن کا وجود اپنی مہک سے وادی صفرا سے گزرنے والے صحابہ کرام کے مشام جاں کو معطر کرتا رہا، یعنی جن کی مبارک اور خوشبودار مہک کی وجہ سے وادی صفرا سے گزرنے والوں کو یہ پتہ دیتی رہیں کہ میں موجود ہوں اور آج بھی میں زندہ ہوں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے سب سے پہلے زخمی ناظرین اور آخری شہید ہونے والے مہاجر صحابی ہیں۔ ان کو دربار نبوت میں غیر معمولی رفعت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نہایت قدر فرمایا کرتے تھے۔ یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی غلاموں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی عمارت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اپنا خون اسلام کی عمارت میں پیش کر دیا۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف شناخت جناب حافظ محمد گوہر رانا سوروردی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا کمال، خوشبودار شخصیت، مطلب ہم عموماً ظاہر ہر صحابی خوشبودار ہے اور جن کا تذکرہ ہوتا ہے خوشبودار تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایسے خوشبودار صاحب کہ اپنی خوشبو کا پتہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی شان آغاز کیجئے۔ ابتدائی مشکل ترین حالات میں ظاہر ہے قبول اسلام ایک مشکل ترین مرحلہ، اور پھر دار ارقم کا جو منظرنامہ تھا وہ ذرا لوگوں کو بتائیے، اور خاص طور پہ جو سابقون الاولون کا تاج آپ کے سر اقدس میں سجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات یقیناً ایسی خوشبودار ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبیدہ بن حارث کے خوشبو سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی مشام جان کو معطر اور منور کیا ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں ہیں، بہت سارے کمالات اور بہت ساری فضیلتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف جو انہیں حاصل ہے کہ انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان سے ایک خاص تعلق حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم ان کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی، یعنی یہ مطلب کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے مطلبی کہلا ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے جو پردادا ہیں جناب ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا ہے مدینہ المنورہ میں بنو نجار میں جناب سلمہ سے، اور پھر حضرت ہاشم جو ہے وہ شام کی جانب تشریف لے گئے، اور پیچھے مدینہ المنورہ میں ان کے شہزادے کی ولادت ہوئی ہے جن کا نام شیبہ ہے، یعنی جنہیں آج ہم عبد المطلب کہتے ہیں، جو حضور کے دادا جان۔ 7 سے 8 سال حضور کے دادا جان نے مدینہ میں گزارے ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب مکہ المکرمہ خبر پہنچی تو حضرت ہاشم کے ایک بھائی ہیں جن کا نام مطلب ہے، انہیں خبر پہنچی کہ آپ کے بھتیجے مدینہ میں ہیں، تو پھر آپ ان کو لے کر گئے۔ واہ، یہ بھی قدرت کا انتظام تھا کہ پوتے کی آمد سے قبل جو ہے دادا نے اس زمین کو سرفراز فرمایا اپنے قربان شریفین سے۔ اور پھر مطلب کی کفالت میں رہنے کی وجہ سے جو حقیقتاً تو شیبہ تھے لیکن عبد المطلب کہلائے۔ اچھا، تو وہ مطلب کی جو نسل چلی اس سے عبیدہ بن حارث مطلبی کہلائے۔ اوکے، ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ہاشم کے جو بھائی ہیں مطلب، ان کی نسل سے آپ ہوئے، اور یوں سمجھیے کہ ہاشم کے بھائی مطلب کے جناب عبیدہ پوتے ہوئے۔ اوکے، تو مطلب حضور کے پردادا ہوئے، اور یہ مطلب عبیدہ بن حارث کے دادا ہوئے۔ اوکے، تو اس رشتے کے اعتبار سے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ حضور کے چچا لگتے ہیں، تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے رشتے سے حضور علیہ السلام، یعنی آپ ہاشمی النسل نہیں ہیں، آپ مطلبی ہیں۔ آپ مطلبی النسل، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے ایک اور بات یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام سے عمر میں 10 سال بڑے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اس اعتبار سے بھی ایک جو یوں سمجھیے کہ عمر کے تقاضے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام ان کا شروع سے ہی احترام فرما رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، ابتدائی جب ہم بات کرتے ہیں ایمان لانے والے تو گویا وہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حقیقتاً ساری کشتیاں جلائی تھیں۔ انہوں نے اپنے سامنے مظالم، تکالیف اور مصائب کو یوں سمجھیے کہ مجسم صورت میں دیکھا تھا اور برداشت کیا۔ اس کے باوجود یعنی دیکھ رہے ہیں کہ آگے آگ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور پر ایمان لے کر ساری کٹھن مشکلات کو سہنے کے باوجود حضور علیہ السلام سے جو وفاداری کی داستان السابقون الاولون نے قائم کی ہے، اس کی مثال رہتی دنیا تک ہمیں نہیں مل سکتی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے بے شمار مقامات پر ان کا تذکرہ بھی کیا اور پھر یہ خاص ٹائٹل انہیں نصیب اور میسر ہو گیا۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون، جناب عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبیدہ بن جراح اور خاص طور پر حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان بزرگ جو صحابہ ہیں جو ابتدائی ایمان لانے والوں میں ہیں، انہی میں سے ایک ہستی ہیں جنہیں عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی وفاداری کا جام پی رہے ہیں۔ یعنی بالکل ابتدائی دور، بالکل ابتدائی دور ہے۔ اور پھر اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کی ستم ظریفیوں سے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے جو حکمت عملی قائم فرمائی وہ یہی تھی کہ حضرت ارقم بن ابی الارقم کا جو گھر تھا جو کوہ صفا کے دامن میں واقع جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ابتدائی طور پر اسے اپنا مسکن بنا، یعنی جو مسلمانوں کا پہلا ریلیجیس، سوشل یا سوشیو پولیٹیکل جو ہے ہب بنا، جو سینٹر تھا اور جو ہب تھا وہ یہی دار ارقم ہے۔ اچھا، اس کے انتخاب کی کیا وجہ تھی؟ اس مقام کے انتخاب کی وجہ یہ ذکر کی گئی کہ چونکہ کوہ صفا پر ہے، اس کے دامن میں واقع ہے، نیچے سے کھڑے ہونے والے کی ڈائریکٹ جو نظر ہے وہ اس مقام پر نہیں پڑتی ہے، لیکن وہاں اس گھر میں موجود فرد جو ہے وہ چاروں سمت پر اپنی نظر رکھ سکتا ہے، یعنی بالائی حصے پہ، جی بالائی حصے پر قائم تھا اور دامن میں واقع بالکل کھلا بھی نہیں۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ کوئی اگر ہماری جانب مزاحمت کے لیے آنے بھی لگے تو اس سے پہلے ہمیں اس کی خبر ہو جائے اور ہم ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ و مامون رکھیں۔ تو ابتدائی اعتبار سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ جو جانثاری کی خوبصورت داستان رقم کر رہے ہیں، وہ ساتھ چلتے 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 پھر بدر کے میدان میں ایسے عروج کو پہنچتی ہے کہ آج بھی ان کا ذکر خوشبو پھیلا رہا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر مطلبی تھے اور قریش مکہ کے سامنے وہ جو پورا ایک میں عموماً سوچتا ہوں صاحب، یہ جو 42 برس کا ایک حسین ترین اور شاندار ترین سنہرا ترین حصہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کا، کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رسالت کو، نبوت کی آپ نے جس انداز سے محافظت کی ہے، یعنی رسالت کو جس انداز سے آپ نے کارڈن آف کیا ہے، اس میں خاص طور پہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی بیہاف کے اوپر جو آپ نے باقاعدہ ایک کمٹمنٹ دی اور اس کو پھر نبھایا اور اپنی جانوں کے نذرانے جس انداز سے سرکار علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پیش کیے، جو وعدہ کیا، خاص طور پہ شیب ابی طالب کے جو کٹھن ترین جو مرحلے تھے اور کٹھن ترین جو مراحل تھے اس کو بھی نبھایا، یعنی یہ ایک اعزاز ہے خاص طور پہ۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو معاویہ ہے، آپ کے ایک بیٹے محمد بن عبیدہ، دوسرے بیٹے ابراہیم بن عبیدہ، آپ کی بیٹی حضرت صفیہ بنت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ بھی صحابہ ہیں۔ اور آپ کے بھائیوں میں حضرت حسین بن حارث اور حضرت طفیل بن حارث، یہ دونوں جلیل القدر شخصیات آپ کے بھائی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پر جو آپ نے شیب ابی طالب کا ذکر کیا، سن 7 ہجری سے سن نبوی سے 10 سن نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلان نبوت کے بعد کا جو دور ہے، یہ شیب ابی طالب کے محاصرے کا دور ہے، اور جب یہ 10 سن نبوت پر دور مکمل ہوتا ہے تو اسی سال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوتا ہے، اور اس کو عام الحزن کہا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر مشقت کے 3 برس ہیں کہ درختوں کی چھالوں کو چبا کر، کھجوروں کے پتوں پر اور کھجور کی گٹلیوں کو یعنی کھانے کے ساتھ جو ہے وہ
بنو ہاشم کے جو افراد ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گزر بسر کو مکمل کر رہے ہیں۔ بنو مطلب اور ظاہر ہے کہ بنو مطلب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور ایک خاص طور پر معاشی پابندی اور جب معاشرتی مقاطعہ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک دین کو چھوڑ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر پوری دنیا تمہارے سوشل اکنامک بائیکاٹ کے لیے کھڑی ہو جائے اور مقصود یہ ہو کہ دین اسلام اور حضور علیہ السلام کی دفاع کو ترک کر دیا جائے تو انسان مشقتوں کو برداشت کرے لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جنید بھائی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے جب قریش مکہ جو مشرکین حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو نعوذ باللہ من ذالک دین کی تبلیغ سے روکا جائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو تب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ترک نہیں کروں گا۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا تھا کہ اذهب یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے آپ جو چاہیں کریں، فقل ما احببت، آپ جو چاہے کیجئے، فواللہ لا اسلم کا لشیء ابدا، میں کبھی بھی آپ کو کبھی کسی دشمن کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور یہ نتیجہ تھا، ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت فرما چکے ہیں، مسلمانوں کو امن نصیب ہو چکا، نجاشی مسلمان ہو چکے، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، تو اب انہوں نے مسلمانوں کا معاشی سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے ایک معاہدہ لکھا ہے۔ معاہدے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بسمک اللہم علی بنی ہاشم و بنی المطلب، دو قبائل کے خلاف قریش اور بنو ہاشم اور بعض افراد بنو مطلب میں سے ہی ایک سوشل بائیکاٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ الا اللہ یناکہ الیہم، ان کے ساتھ کبھی مناکحت نہیں کی جائے گی، ولا ینکحوہم، نہ ان سے کوئی نکاح کرے گا، ولا یبیعوہم شیئا، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کی جائے گی، ولا یبتاعوا منہم، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو شہید کر دیں۔ اور اس کو لکھنے والا کون ہے؟ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا نعوذ باللہ سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کیا جائے گا، تو حضرت ابو طالب نے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا الم تعلموا انا قد وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی اللہ کا نبی مانتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ اور یہ بات صادقہ آسمانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ جب اپنے چچا جان سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اللہ نے ایک دیمک کو مسلط کر دیا ہے کہ جس نے پورے اس معاہدے کو کھا لیا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے۔ تو جملے پر غور کیجئے گا کہ حضرت ابو طالب کیا فرماتے ہیں کہ فقال ربک اخبرک بہذا، اے میرے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے، کیا آپ کو یہ خبر آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے؟ اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم جی میرے رب نے خبر عطا فرمائی۔ تو حضرت ابو طالب نے اس کی تصدیق فرمائی، اور پھر جا کر مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ جا کر اس معاہدے کو دیکھو۔ اب جب وہ معاہدہ دیکھا گیا تو اللہ کے نام کے سوا سب کچھ مٹ چکا تھا، اور اس وقت حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جو یعنی قصائد کے اندر جو اشعار ملتے ہیں، تو اس پورے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنو ہاشم ہوں یا بنو مطلب ہوں، انہوں نے اس 3 برس کے عرصے کے اندر جس قدر مشقت کو، پریشانی کو حضور علیہ السلام کے ساتھ برداشت کیا ہے، تو یہ دراصل اقبال کے اس شعر کی یاد اس تذکرے سے تازہ ہو جاتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اچھا، اس میں آپ یہ خاص طور پہ چونکہ بنو ہاشم بنو مطلب کا ذکر آ گیا اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلبی ہیں، تو اس سے یہ بات تو بالکل، اور وہ جو شہادت کے وقت آپ کے جملے ہیں وہاں سے جا کے کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیووشنز کرنی تھی وہ کی، اور پھر اس کا کلائمیکس آپ کی شہادت کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب اگر میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھوں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے ایمان لانے کے بعد کہ آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور مشکل و پریشانی میں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر مکہ پاک اور پھر مدینہ پاک میں، چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ مواقعات فرمائی، ایک مکہ پاک میں ایک مدینہ پاک میں، تو وہ جو مواقعات ان کی قائم ہوئی، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ہستیاں جن کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے آپ کو ریلیٹ فرمایا ان کا مقام مرتبہ کیا تھا؟ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ باقاعدہ ہجرت کرنا، یعنی اکیلے نہیں بلکہ یہ کہ وہ جو ایک ہے نا کہ عشق کی شمع جو ہے وہ اس حد تک فروزہ ہے کہ کوئی بھی نہ رہ جائے، اور پھر جیسے ایک چچا
جناب عباس علیہ السلام کو خاتم المہاجرین کا ٹائٹل ملا تو دوسرے رشتے کے چچا جو ہیں ان کو شیخ المہاجرین کا ٹائٹل دیا سرکار علیہ السلام نے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بالخصوص اگر ہم رشتہ مواخات کی بات کریں تو اس حوالے سے کسی نے کہا کہ حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا. اسلام روز اول سے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکار کو انما المؤمنون اخوہ کا درس دے رہا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. بالکل. اور اگر اس کی ہم بنیاد دیکھیں تو بنیاد حضور جان عالم علیہ السلام کا وہ رشتہ مواخات کا درخت لگانا ہے کہ جو آپ نے اولاً مکہ پاک میں لگایا اور پھر بعد میں مدینہ پاک میں لگایا. تو مکہ پاک میں جو رشتہ مواخات لگایا، اگر ہم اس کا جو پرپس ہے اگر وہ دیکھتے ہیں، اس کی وجوہات دیکھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ مضبوط کیا جائے اور اس کا غمگسار بنایا جائے، وہاں ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ وہ طبقہ کہ جو غلاموں کی صورت میں اسلام لے کے آ گیا تھا ان کی مینٹل اپبرنگنگ کی جائے، جو ذہنی پسماندگی ان کو پہنچ چکی ہے ظلم و ستم کی بنا پر، اور جو دشمنان اسلام تھے ان کی طرف سے جو ان کو تکالیف پہنچی، تو ان کی اپبرنگنگ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مواخات کا رشتہ جن کے ساتھ قائم کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جو سردار، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے جس سے مکہ پاک میں رشتہ مواخات قائم کیا گیا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کی بنیادی وجوہات پر اگر ہم غور کریں تو باقاعدہ طور پہ ایسا نہیں کہ چلو تم ان کے ساتھ ہو یا تم ان کے ساتھ، ایک پیچھے پلاننگ ہے، ایک پیچھے مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ ساری جو ہے مواخات قائم کی جا رہی ہے. پھر آپ ایک اور دیکھیں نا کہ کائنات کی سپریم لڑی جو ہے سلسلے کے اعتبار سے یعنی ہاشمی و مطلبی، اور ایک طرف جو حبشی النسل غلام ہے، آپ یہ دیکھیں وہ اس اعتبار سے ان کو جو اپلفٹ کیا ہے، یعنی جو ایک سائیکولوجیکل کنسٹرکشن جسے آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی عصبیت کے اور قبائل کے بت یا نسلی بت یا لسانیت کے بت تھے اس کو پاش پاش کر دیا سرکار نے اور ان کو جو اپلفٹ کر دیا وہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو رشتہ مواخات کا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم کیا گیا مکہ پاک کے اندر، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہر کوئی بچہ ہمارے ہاں جانتا ہے کہ وہ عاشق رسول ہیں، وہ عاشق صادق ہیں جو تپتی ہوئی ریگزار پر احد کی صدائے بلند کرنے والے ہیں. چنانچہ ورقہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم گزر رہے تھے تو ہم نے تڑپتی ہوئی ریگزار پر ایک غلام کو دیکھا کہ جو احد کی صدائے بلند کر رہا ہے. تو وہاں پر وہ بلال حبشی کو یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنے سے پیچھے نہیں رہنا. اور ساتھ میں امیہ بن خلف کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو مار کر شہید کر دیا تو میں حصول برکت کے لیے ان کا مزار بناؤں گا. یعنی اس قدر وہ اللہ پاک کی وحدانیت میں ڈوبے ہوئے تھے، حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اگرچہ کئی قسم کے ان کے مظالم کیے جا رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عزم سے اور اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. تو یہی وجہ ہے نا کہ اقبال نے کہا اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے کہ رومی کو فنا ہے اور حبشی کو دوام ہے. یہ جو بات ہے کہ حبشی کو دوام جو حاصل ہوا وہ حضور کی برکت سے دوام حاصل ہوا، ورنہ بڑے بڑے رومی شہنشاہ گزرے ہیں اور ان کو فنا حاصل ہوئی. اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رشتہ مواخات جو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ پاک میں قائم ہوا وہ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اچھا ان کا بھی ذرا واقعہ بڑا مسرت کن ہے کہ ایک دفعہ جب حضور جان عالم علیہ السلام غزوے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں، تو حضور نے یہ تاکید فرمائی کہ جب تک میں آپ کو نہ کہوں، جتنے بھی صحابہ تھے اس وقت تک آپ نے پیش قدمی نہیں کرنی ہے. جب تک مشرک نہ آ جائے، مشرکین مکہ نہ آ جائیں، اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی ہے. اچھا بعد میں مشرکین مکہ آ گئے تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس جنت کے لیے اٹھے کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر. اچھا یہ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. تو اچھا آپ نے پھر جواباً یہ عرض کیا واہ کیا بات ہے، واہ بہت خوب. اچھا حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ واہ کیوں کہا؟
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس امید پر ہوں کہ شاید میں بھی اہل جنت میں سے ہو جاؤں۔ تو حضور جو مختار کل ہے، آپ نے فرمایا کہ انت فی الجنہ، کہ تو بھی جنتی ہے۔ تو یہاں پر حضور نے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے دو بھائی جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، حضرت طفیل بن حارث اور حضرت حسین بن حارث، ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ اور پھر اگر ہم ان کے لقب اور ٹائٹل کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو جو لقب ان انصار صحابہ میں اور ان مہاجر صحابہ میں ملا وہ شیخ المہاجرین تھا۔ یعنی اصل میں کیونکہ حضرت کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی، تو اس مناسبت سے آپ کو اپنے میں بڑا قرار دینے کے لیے شیخ المہاجرین کا لقب عطا کیا۔ کیا بات! ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی جوانی کی جو یہ کہیے کہ سرحدیں جو ہے کراس کر چکے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ عشق اپنے عروج پر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مہاجروں کی ہجرت کے بعد آپ کے سر اقدس پر شیخ المہاجرین کا ٹائٹل سجایا۔ لوٹ کے اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اعزاز بڑا کمال آپ کے ساتھ ہے کہ اسلام کی جو پہلا سریہ ہوا ہے اس کو لیڈ کرنے والی شخصیت بھی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے چچا جان، رشتے میں پیارے چچا جان جناب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے، جو شیخ المہاجرین بھی ہیں اور شہید بدر بھی ہیں۔ اب آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں، اور علامہ صاحب بھی بتائیے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ابتدائی اسلام لانے والے ہیں اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرنے والے ہیں، اور اسلام کے ابتدائی دور کے اندر ظاہر مدینہ پاک میں جب یہ باقاعدہ ہجرتوں کے بعد پھر مہمات کا، سرایوں کا اور پھر اس کے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، تو پہلے سریے کا جو ٹائٹل ہے آپ کے سر اقدس پہ سجا اس کو لیڈ کرنے کا، تو وہ ذرا بتائیے۔ اچھا، یہ جو اس طرح کی مہمات تھیں اس کے مقاصد کیا تھے وہ بھی ضرور بتائیے، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے وہ بھی ضرور بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیخ المہاجرین ہوئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت، احترام اور تکریم دینے کے لیے انہیں یہ خوبصورت لقب عطا فرمایا، تو اس میں آپ کی عمر کا بھی دخل تھا۔ آپ زیرک تھے، دانا تھے، اور پھر مطلع بھی ہونے کے اعتبار سے جو جسمانی قوت اور جو ہے نا آپ کے اعصاب کی مضبوطی تھی، یعنی یوں سمجھیے کہ جب آپ نے ہجرت کی ہے تو اس وقت ان کی عمر 63 سال کے قریب ہے، 63 ایئرز جی، لیکن اس کے باوجود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میدان جہاد کے قابل تصور فرما رہے ہیں، نہ صرف قابل تصور فرما رہے ہیں بلکہ کمانڈ کے لیے ساتھ لیڈ کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نگاہ انتخاب بہت ساری چیزوں پر ایسے امور کے ساتھ وارد ہوتا ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں مبتلا، یعنی اس اعتبار سے اگر میں کہوں کہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی مضبوط ترین شخصیت تھے کہ 63 برس کی عمر میں آپ کو پہلی مہم کو لیڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سرایا روانہ فرمایا، ہم جانتے ہیں سرایا ان معرکوں کو کہا جاتا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود شریک نہیں ہوئے، کسی صحابی کو کمانڈ دیتے ہوئے روانہ فرمایا۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور ابتدائی طور پر بہت سارے سرایا کیوں پیش آئے۔ پہلی بات یہ تھی کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریاست مدینہ کا اعلان فرما چکے ہیں، مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے بچ کر یہاں مدینہ المنورہ میں اب کچھ دن سکون کے گزار رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکمت عملی ترتیب دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں آرام اور سکون میں ہوں اور وہاں کفار مکہ کوئی پلاننگ کر کے ہم پر وارد ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام مختلف مواقع پر یہ جو ہے نا کچھ لوگوں کے لشکر بنا کر سرایا کے لیے روانہ فرما دیتے تاکہ کفار مکہ کی جو نقل و حمل و حرکت ہے وہ سامنے آتی رہے، اور اگر وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہم تک پہنچ جائے، یعنی چوکنے رہتے تھے مسلمان اس وقت چوکنا رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں قائم کی جا رہی۔ ایک اور وجہ جو سیرت نگاروں نے بیان کی خاص طور پہ وہ یہ کہ یہ سرایا جو ہے نا تھوڑے افراد جو ہے نا مکہ کی جانب یعنی پیش قدمی کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی طرف سے اگر کوئی قافلہ آ رہا ہے تو ان پر ایک دھاک بٹھائی جائے،
اور پھر اگر کفار مکہ کے پاس اگر کوئی ظلمن کوئی مسلمان محصور ہو کر رہ گیا ہے تو اسے موقع مل جائے کہ وہ قریب ترین آنے والے اس قافلے کے ساتھ شریک ہو کر اپنی کمزوری کو دور کر کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں شامل ہو جائے. تو یہ جو شریعت ہے اس میں یہ دونوں چیزیں نظر آئیں, یعنی کثیر جہتی مقاصد تھے. جی بالکل ایسے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 یا 80 افراد کی کمانڈ دے کر حضرت عبیدہ بن حارث کو روانہ کیا, اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے سفید علم سفید جھنڈا تیار فرمایا. یعنی یہ بھی اعزاز آپ کو ملا. ٹھیک. اس میں 2 روایت ہیں کہ پہلا حضور نے حضرت حمزہ کو دیا تھا, اور بعضوں نے کہا کہ یہ پہلا. دونوں روایتیں. جی ٹھیک. اچھا پھر یہ جنہوں نے اٹھایا حضرت مصطح بن اساسہ, انہیں دیا کہ آپ نے یہ اٹھا کر ہلانا ہے, لہرانا ہے, اور پھر یہ علم کے حقیقی جو مالک ہیں وہ حضرت عبیدہ ہیں چونکہ وہ اس کی کمانڈ کر رہے ہیں. پھر آپ جب اس سریا کے ساتھ آگے تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں سامنا ہوا اکرمہ کا. ٹھیک. اکرمہ بن ابی جہل. اچھا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. ایمان نہیں لائے. ٹھیک. اچھا جب ان کے ساتھ سامنا ہوا ہے تو ان کے ساتھ لشکر میں 2 مسلمان ہیں جو مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر کمزور تصور ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ شریک اور اگر آئیں کہ کہیں موقع ملے گا ہم مسلمانوں کے. یہ وہ مقصد آئیے جس کو آپ بیان کر رہے تھے. جی ان میں ایک کا نام ہے حضرت مقداد بن عمر کندی, اور دوسرے ہیں حضرت عتبہ بن غزوان. یہ مقداد بن عمر کندی جو ہے یہ مقداد بن اسود بھی کہلاتے تھے. اوکے اچھا یہ وہی ہیں. جی یہ کندہ رہنے والے تھے, یمن سے نکل کے یہ مکہ آ گئے تھے. یہاں اسود نامی شخص نے ان کو پالا تھا, تو مقداد بن عمر کی وجہ کی جگہ مقداد بن اسود کہلائے جانے, یعنی جنہوں نے بدر کے موقع پہ جو بڑا شاندار قسم کا ایمان افروز خطاب کیا تھا. اور پھر یہ ان صحابہ کے ساتھ مل کر حضرت عبیدہ بن حارث کے ساتھ مل کر یہاں حضور کے پاس پہنچے. یہاں ایک اور لطیف بات یہ ہے کہ تیر اندازی ہوئی ہے. اچھا تیر اندازی کیا ہوئی ہے کہ یہ تو 60 یا 80 ہیں, دوسری طرف 200 سے زیادہ افراد. اتنے تیز برسائے کہ سامنے والے سمجھے کہ بہت بڑا لشکر, اور یہ واپس بھاگ گئے. یعنی سائیکولوجیکلی ان کو ٹریپ کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سب سے پہلا تیر دشمنوں کی جانب پھینکا ہے, وہ حضرت سعد بن ابی وقاص. یعنی یہ اعزاز حضرت سعد کو یہاں سے حاصل ہوا, اور بخاری اور اسلام کے اپنا پہلا تیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے اس اعزاز اور منصب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کو جب ہم دیکھتے ہیں یعنی سرایا کے اعتبار سے, اور پھر چونکہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی گھمسان کی جنگ نہیں ہے ان سرایا میں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں انہی لوگوں کو بھیج رہے ہیں, انہی لوگوں کو نومینیٹ کر رہے ہیں جو معاملہ فہم ہیں, بردبار ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ حلم رکھنے والے, تاکہ اگر جو معاملہ پیش آئے تو خون ریزی کم سے کم ہو, اور جو اصل مقصد ہے یعنی نقل و حرکت پر نظر اور ساتھ کمزوروں تک اپنی مدد اور رسائی کا پہنچانا, وہ اصل مقصد پورا ہو جائے, اور اپنی ایگزسٹنس بھی شو کرنا اور ریزسٹنس بھی دینا, کسی دونوں چیزیں ایک ہی اس میں داخل ہو جائیں. یہ کمال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, جس کی بنیاد پر آپ کو نبی الملاحم بھی کہا ہے. واہ واہ واہ, کیا زبردست آپ نے مطلب اس کا پورا ایک اسکیچ کھینچا ہے. اب آئیے صاحب اس سرائے سے آگے بڑھ کے, آلموسٹ عمر یہ بنتی ہے 63-64 برس, اور حق و باطل کا پہلا مارکا غزوہ بدر جو ہے وہ بپا ہو چکا, اور ظاہر ہے یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگاہ انتخاب ہے. قربان جاؤں میں, ایک طرف 313, ایک طرف 1000 اور لشکر اور اسلحہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کو اتارا جا رہا ہے, مولا کائنات شیر خدا کو اتارا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ جو تیسری شخصیت جن کو منتخب کیا یعنی 2 ہاشمی اور 1 مطلبی جو ہے ان کو اتارا. تو منظرنامہ کیا ہے ذرا بتائیے, اور بوقت شہادت اب میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ کلام کیجئے. جناب ابو طالب علیہ السلام کا وہ جو وعدہ مکہ پاک کی سرزمین پہ آپ نے فرمایا تھا, وہ آپ نے کیسے یاد دلایا تھا؟ ہادانی خصمانی اختصموا فی ربہم. حضرت امام طبری اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نزلت فی الذین بارزوا فی یوم بدر, کہ یہ آیت مبارکہ کہ 2 گروہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایک جنگ کے اندر مصروف ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حق اور دین اسلام کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر رہا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. تو حضرت امام طبری فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت سیدنا حمزہ, حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں. اللہ اکبر.
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرمائی. تو ان میں جو سب سے پہلی شخصیت ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت عبیدہ بن حارث ہیں، جن کو اول شہید فی معارک الاسلام کہا گیا، غزوہ بدر کے پہلے شہید ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا کہ اب تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب عتبہ، شیبہ اور ولید غزوہ بدر کے اندر میدان میں اترے اور مشرکین کی طرف سے انہوں نے دعوت مبارزت دی، تو اس وقت انصار کے 3 لوگ حضور علیہ السلام کی اجازت کے بغیر جب کھڑے انہوں نے ہونے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالمقابل جب مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمارے ساتھ شیب ابی طالب میں بالمقابل تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ. حضور علیہ السلام نے 3 شخصیات کو کھڑا کیا. حضرت علی ولید کے بالمقابل ہیں، حضرت حمزہ شیبہ کے بالمقابل ہیں، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ عتبہ کے بالمقابل ہیں. اور اس وقت احادیث طیبہ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں جلیل القدر صحابہ نے، انہوں نے اپنے دشمنوں کو تو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ضعیف العمر ہیں، 63 برس کی عمر ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ مبارک پر جب عتبہ نے حملہ کیا تو آپ زخمی ہو گئے، اور پھر بعد میں حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کی آگے بڑھ کر مدد کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے عتبہ کو واصل جہنم کر دیا. آپ صفرہ کے مقام پر بدر کے وقت جو ہے وہ آپ شہید ہوئے ہیں. اور اس وقت حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ علی رکبتہ، شیب ابی طالب کی خدمت کا جو صلہ ہے رب نے یہ دیا کہ ان کی جان جسم اور روح سے، یعنی جسم اور روح کا تعلق جدا ہو رہا ہے، اور سر مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں رکھا ہوا ہے. اور اس وقت آپ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ لو رآنی ابو طالب لعلم انی احق بقولہ منہ، کاش کہ اگر آج مجھے حضرت ابو طالب دیکھ لیتے تو فرماتے کہ وہ نعت جو انہوں نے آپ کی شان میں 80 اشعار پر مشتمل نعت کہی تھی، اس کا ایک شعر یہ فرمایا کہ آج اگر وہ دیکھ لیتے تو جان لیتے کہ ان کے اس فرمان کا میں ہی مصداق ہوں. وہ نعت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کذبتم وبیت اللہ نبذا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ولما نطاعن دونہ ونناضل وابید یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارامل ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. تو اس وقت جب جان نکل رہی ہے تو حضرت ابو طالب کی کہی ہوئی نعت اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. ترجمہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ ان کے ارد گرد اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، اپنے اہل و عیال سے بے نیاز ہو جائیں گے. جنید بھائی جان نکل رہی ہے اور نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر ہیں، اور نعت کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مبارک چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی ضیاء پاشیوں سے بادل بھی پانی کو طلب کرتے ہیں، جو یتیموں کے ملجا و ماوا ہیں اور بیواؤں کے ٹھکانہ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تو اس وقت پھر انہوں نے ایک نعت کہی ہے کہ جس کے چند اشعار میں ایک بات یہ بھی ہے، فرماتے ہیں فَأَكْرَمَنِ الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلٍ مِّنْهُ بِثَوْبٍ مِّنَ الْإِسْلَامِ غَطَّ الْمَصَابِيَ. فرماتے ہیں کہ میری جان اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے کہ میں نے اسلام کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور رحمان نے اپنے فضل سے میرا اکرام کیا ہے. تو گویا کہ غزوہ بدر میں جو سب سے پہلی شخصیت حضور علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر رہی ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود مسعود سے، ان کی قبر سے بھی خوشبو کو، یعنی تمام عالم کو ان سے معطر کر دیا، وہ حضرت عبیدہ بن حضرت حارث ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان پر سلام ہو. آپ یہ دیکھیے، اور یہ کیسی عجیب ترتیب ہے اور کیسی کمال ترتیب ہے کہ غزوہ بدر کے پہلے زخمی آپ بنے اور غزوہ بدر کے آخری شہید آپ بنے. یعنی یہ کیسی ترتیب بنی ہے. اللہ صاحب فائنلی آئیے ذرا، اب وہ منظرنامہ میں چاہتا ہوں، خوشبودار منظرنامہ، اس کو بیان کیجئے. لیکن اس سے پہلے ہمیں بتائیے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصی اوصاف کے بارے میں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور خاص طور پہ وہ جو میدان صفرہ میں آپ کی تدفین ہوئی ہے اور صحابہ کے مشام جاں جو ہیں وہ آپ کی معطر و معبر خوشبو سے جو ہیں وہ مطلب انتہائی خوشبودار ہو گئے. ذرا بتائیے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے شخصی اوصاف کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کا بہت بڑا وصف ہے کہ آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں. اور السابقون الاولون کو اگر ہم قرآن کی جو ہے تفسیر میں اور قرآن کی زبان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ کہ جو سب سے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے اسلام لے آئے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی بھلائی کے ساتھ پیروی کی تو اللہ پاک ان سے راضی، وہ اللہ پاک سے راضی. اور پھر بدلہ ان کو کیا مل رہا ہے، ان کو اس کا جو ہے اجر کیا مل رہا ہے، تو فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت تیار فرمائی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. تو یعنی یہ ایک وہ وصف تھا کہ جو السابقون الاولون میں شمار ہوتے ہوئے ان کو حاصل ہو رہا ہے. اور پھر بالخصوص اگر ان کی حضور جان عالم علیہ السلام سے محبت اور جو اٹیچمنٹ تھی اس پر ہم گفتگو کریں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام کے اشارہ آبرو پر اپنی جان نثار کرنے کو اولین ترجیح شمار کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت سب سے پہلے زخمی ہو، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا سب سے پہلے زخمی ہیں اور سب سے آخری جو ہیں وہ شہید ہیں. اور پھر آپ کی جب شہادت ہو جاتی ہے بدر میں تو ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک قافلہ حضور علیہ السلام کی معیت اور آپ کی صحبت میں اسی مقام صفرا سے گزر رہا ہوتا ہے جہاں پر آپ کی تدفین ہوئی ہوتی ہے. تو صحابہ جو ہے وہاں پر یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجد ریح مسک، کہ ہم تو یہاں سے مشک کی خوشبو پاتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں آ رہی ہے؟ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما یمنعکم وہاں ہونا قبر ابی معاویہ، کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو، تمہیں کیا چیز تعجب میں مبتلا کرتی ہو، یہاں تو حضرت ابو معاویہ یعنی کہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پاک ہے. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ان کی گویا کہ ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ ان کے مزار پاک سے وہ خوشبوئیں آ رہی ہیں جو مشکی خوشبو ہیں. اور یہ اگر ہم دیگر روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے اس کے کفن کو جنتی لباس سے تبدیل کرتے ہیں، اور جنت تو معطر ہے، معبر ہے، تو وہ خوشبوئیں پھر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. علامہ صاحب کئی ایسی قبریں کھلیں کہ جن کی قبروں میں جھانک کے دیکھا گیا تو ہڈیاں تک کا جو ہے نام و نشان نہیں تھا، یعنی بالکل قبر جو ہے وہ اپنا صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی کہ یہاں کوئی دفنایا بھی گیا تھا کہ نہیں. کئی ایسی قبریں کھلی کہ جن کے برسوں کے بعد بھی جو ہے وہ کفن سلامت نظر آئے. اور یہ وہ قبر مبارک ہے، وہ مزار مبارک ہے جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام یعنی جو اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم حق کی زبان ہے وہ فرمائے کہ یہ خوشبو جو ہے ان کی وجہ سے. تو ذرا سوچئے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. آپ کی اولادوں کے بارے میں بھی بتائیے ذرا. ان کی اولادوں کے بارے میں کلام کرتا ہوں، لیکن بس ایک جملہ میں کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے اور کیوں آ رہی ہوگی. اس کے لیے میرا ایک عرض ہے کہ اگر یہ مشاہدہ کرنا ہو، محسوس کرنا ہو تو آج بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس چلے جائے. جو خوشبوئیں وہاں سے آ رہی ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے جو وہاں سے جاری ہو رہا ہے، اور وہی پھر خوشبوئیں آپ کو روضہ رسول سے بھی آ رہی ہوتی ہیں. بریکٹ ایک بات ضرور کہتے ہیں، اس کے لیے اہل عقیدت ہونا بہت ضروری ہے، اہل محبت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدت والوں ہی کو عطا ہوتی ہے، محبت والوں ہی کو عطا ہوتی ہے. بالکل فائنلی وقت کا بالکل. اگر ان کی اولاد کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو آپ نے 63 برس کی عمر پائی، اور آپ کی اولاد میں 4 لڑکیاں ہیں، 4 آپ کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، اور 6 لڑکے ہیں. اگر ان کے نام پاک ہم ذکر کریں حصول برکت کے لیے تو آپ کی ایک شہزادی خدیجہ ہیں، صفیہ ہیں، سخیلہ ہیں، ریتہ ہیں، اور جو 6 لڑکے ہیں یا 6 شہزادے ہیں حضرت حارث، محمد، منقذ، اون اور ابراہیم آپ نے اپنے ورثہ میں چھوڑے ہیں. تو بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے. دعا ہے کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، سب نے مٹی ہو جانا ہے. ہم آج جو جی رہے ہیں کل ہم نہیں جئیں گے، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں.
جو تھے وہ چلے گئے، جو ہیں وہ چلے جائیں گے، جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، نام صرف اس کا باقی رہے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ذات تو صرف اللہ ہی کی باقی رہے گی، لیکن نام صرف اس کا باقی رہے گا جس کی نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر اپنے ماتھے کو جھکا دیا نا صاحب، یہ سمجھ لیجئے اسے دنیا بھی مل گئی، اسے آخرت بھی مل گئی۔ یہ جو آج 1450 برسوں کے بعد کم و بیش ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ، صرف اور صرف انہوں نے دوستی کی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی، اور انہوں نے دشمنی کی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی۔ انہوں نے کسی سے محبت کی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی، اور اگر کسی کا گریبان پکڑا یا کسی گردن کو اڑایا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اڑایا۔ آج جو ہم کھجل ہوئے نا پوری دنیا میں، جو 57 اسلامی ممالک کے ساتھ کہ اتنا کچھ اس وقت فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، اور اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے، بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، ایک الفاظ مطلب اب ایک لفظ نہیں نکلتا، مذمت کا ایک بیان آ جاتا ہے، اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ کل بروز محشر سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم۔ ہاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام جو ہے وہ تابندہ کر دیا اور روشن کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صحیح طور سے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ گھروں میں باہمی اتحاد و محبت کے حوالے سے وظیفہ، جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ قیامت کے دن صرف اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا۔ کاش ہم خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، ورنہ آج تو ہم اپنی کرسی اور اپنی طاقت سے ڈرنے والے ذات ہیں۔ ناظرین کرام، ہم خوش آمدید کہتے ہیں معروف شناخت جناب حافظ محمد گوہر رانا سہروردی صاحب کو، انشاءاللہ آپ سے منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں جناب کتاب الشفا کے بعد مضمون کی جانب۔ سیدنا عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آرٹیکل ضرور پڑھیے گا، ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ہیں عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا، ہیں عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا، سابقون الاولون اللہ نے ان کو ہے کہا، سابقون الاولون اللہ نے ان کو ہے کہا، مصطفیٰ کی جان ساری میں رہے وہ پیش پیش، مصطفیٰ کی جان ساری میں رہے وہ پیش پیش، شیب ابو طالب میں بھی نہ ساتھ چھوڑا آپ کا، ہے عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا، ہیں بفرمان نبی شیخ المہاجرین آپ، ہیں بفرمان نبی شیخ المہاجرین آپ، بدر میں بھی رتبہ، بدر میں رتبہ شہادت کا انہیں اعلیٰ ملا، بدر میں رتبہ شہادت کا انہیں اعلیٰ ملا، خلد کی خوشبو سے ساجد وہ مہک اٹھی زمین، خلد کی خوشبو سے ساجد وہ مہک اٹھی زمین، مرقد انور جہاں پر تھا عبیدہ کا بنا، ہے عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا، ہیں بفرمان نبی شیخ المہاجرین آپ، ہیں بفرمان نبی شیخ
بدر میں رتبہ شہادت کا انہیں اعلیٰ ملا ہے عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا خلد کی خوشبو سے ساجد وہ مہک اٹھی زمین خلد کی خوشبو سے ساجد وہ مہک اٹھی زمین مرقد انور جہاں پر مرقد انور جہاں پر تھا عبیدہ کا بنا ہے عبیدہ ابن حارث شان و عظمت میں ورا